حلقہ احباب میں ٹھیک ہے، جانی پہچانی جاتی لوگ کرتے ہیں۔ کافی عرصے سے آپ شاعری کر رہے ہیں، تقریباً 2000 سے 19 سال تقریباً آپ کو شاعری کرتے ہوئے گزر گئے۔ ہاں جی، موجودہ شاعر جو ہے وہ کس حد تک معاشرے کی اصلاح کر رہا ہے؟ اچھا اس میں نا ہمارے جو تنقیدی رویے ہیں وہ راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ جب نئے لکھنے والوں کو اس کا بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، جب وہ صرف معاشرے کی بات کریں گے تو کچھ لوگ کہیں گے یہ صحافت ہے، یہ شاعری نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور جب وہ رومانوی شاعری کریں گے تو کچھ لوگ کہیں گے یہ کیا شاعری ہے، یہ تو بیکار چیز لے کے آ گئے ہیں جس سے کوئی معاشرے کو نہیں مل رہا۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں نئے تخلیقار کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھے کہ جس سے اس کے اثرات بھی بہتر مرتب ہوں لوگوں کی نفسیات پر، صحیح۔ اور ایک اس میں جو نغمگی ہے وہ بھی اپنی جگہ رہے، اس کے جو دوسرے تاثرات ہیں وہ بھی بہار رہیں، اپنی جگہ پہ برقرار رہیں۔ صحیح۔ تو شاعری بہت کچھ کر سکتی ہے اگر تخلیقار چاہے، اگر چاہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ ایک نوجوان شاعر ہیں، کتابوں کو پڑھنے کا آپ کو شوق ہے، کتابیں پڑھتے ہیں، آپ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ جو موجودہ نوجوان نسل ہے اس میں جو ادبی رجحان ہے وہ کم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ادبی رجحان، یہ آپ نے ایک اچھا سوال کیا۔ دیکھیں، مصروفیات بہت بڑھ گئی ہے، ہم لوگ بستر پر لیٹ کر بھی ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ مصروف رہتے ہیں۔ مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں آپ کے کہ نوجوان بیچارہ کیا کرے، اچھے بھلے تخلیقار ہوتے ہیں، ان کو بھی وقت نہیں ملتا کہ وہ ادب کے لیے کچھ کریں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ادب پھر تخلیقار کو دیتا کیا ہے، اگر ہم معاشی طور پہ دیکھیں تو وہ کچھ اس سے کمائی تو نہیں کرتا۔ کیا کرنا چاہیے، مطلب کیا شاعر کی کیا وہ ڈیمانڈز ہیں کہ وہ ایک ادب تخلیق کرے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں، اگر ہم لوگ کچھ حقوق شعراء کے حوالے سے ہم دیکھیں، جب اچھا، اس کے ساتھ میں ایک اور سوال بھی جوڑنا، یہ اس کو جاری رکھیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ شاعری ہے یا ادب ہے یہ کمرشلائز ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، یعنی کمرشلائز کا مطلب یہ، مطلب کہ شعراء حضرات اس کو صرف پیسے کمانے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہنے کو تو بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ وہ کمرشلائز کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیمانڈ پہ شاعری لکھ کے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ وہ پیشہ کسی فلم کے لیے لکھ رہے ہیں، کسی ڈرامے کے لیے لکھ رہے ہیں، صحیح، یا کسی اشتہار کے لیے لکھ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بری بات ہے، لیکن ایک رد عمل بھی ہوتا ہے نفسیاتی۔ صحیح۔ وہ جو کسی موقع پر، کسی خاص وقت پر اپنے جذبات جو ہیں یا آپ کی اپنی کیفیات ہیں جو آپ کو قلم اٹھانے پر اکساتی ہیں، تو اس وقت جو لکھا جاتا ہے وہ بڑی خوبصورت شاعری ہوتی ہے جو قارئین کی نفسیات پر بھی ایک اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طویل عرصے سے شعر آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے شاعری میں کبھی معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ بالکل کی ہے، میری بے شمار نظمیں ہیں اس حوالے سے، اور آپ ہمیں کوئی نظم یا کوئی غزل کچھ سنا بھی سکتے ہیں اس میں سے؟ میں ایک نظم سناتا ہوں۔ اس نظم کا بھی عنوان ہے تبدیلی۔ ٹھیک ہے۔ اداس سورج، تیری ہتھیلی پہ خواب میرے دھڑک رہے ہیں، مجھے خبر ہے کہ تیری کرنوں نے تیرا رستوں پہ سر پٹک کر سیاہ رت کے قفس اکھیڑے، خیال خیموں کی سب تنابوں پہ تیری کرنوں نے اجلے حرفوں سے نسل نو کے کئی فسانے رقم کیے ہیں۔ اداس سورج، اداس سورج میں جانتا ہوں یہ وقت اپنے شجر سے لپٹے نحیف جسموں کو جب بھی جھاڑے گا شور ہوگا، جو آج گوشہ نشین در سے فنا کی شمعیں جلا رہے ہیں، وہ اپنے حجروں سے ننگے پاؤں نکل پڑیں گے، وہ اپنے حجروں سے ننگے پاؤں نکل پڑیں گے، بہت سے لاوے ابل پڑیں گے۔ اداس سورج، غروب ہونے سے پہلے سن لے، تیری تپش سے جو برف رسمیں پگھل چکی ہیں، انہی سے دریا کشادہ ہو کر زمیں پہ پھیلیں گے چار جانب۔ اداس سورج،
तेरी हथेली पे ख्वाब मेरे धड़क रहे हैं। वाह, बहुत खूब। मौजूदा दौर में बच्चों के अदब में बहुत कमी आ गई है, शायरी कम आ रही है, उस तरह की लिखी नहीं जा रही, ठीक है। इस क्या किया जा सकता है? मौजूदा शायर इससे गाफिल क्यों है? अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ राय जी जी, का हक इस्तेमाल बिल्कुल जी, करूँगा बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं समझता हूँ कि मसाइल अपनी जगह बड़े हैं, सही, लेकिन कुछ हद तक छोड़ दें हम उनको, मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन शायरी फिर भी अच्छी आ रही है। ठीक है। एक ज़माना था जब सोशल मीडिया नहीं था, हम्म, उस वक्त ये होता था कि लोग कुछ ना कुछ लिख के किसी मैगज़ीन एडिटर को भेज देते थे कि हमारी ये चीज़ है, ये शाया कर दें। आगे एडिटर की मर्ज़ी होती थी, वो उसको शाया करे ना या करे। ठीक फिर वो है, मैगज़ीन जब किसी के पास पहुंचता था, वो पढ़ता था तो अंदाज़ा लगाता था कि ये लोग लिखने वाले हैं, ये नहीं हैं। और जिसको एडिटर ने शामिल नहीं किया, वो लोगों के सामने उसकी तख्लीक़ात आई भी नहीं। आई। सोशल मीडिया ने बहुत सारी आसानियाँ पैदा की। जी, अब हर तख्लीकार लिखता है, वो शेयर करता है, दोस्तों तक पहुंचाता बस है, बासानी उन तक पहुंच जाता है सारा कुछ। बआसानी पहुंच जाता है। और हमें अब ये हमारे इल्म में ये बात आ जाती है कि ये शायर है, ये शायरा है, फलाने शहर से, फलाने मुल्क से इसका ताल्लुक़ है, और रवाबित बहुत कायम हो और गए हैं सिर्फ शोरा शायरी के के। हवाले से नहीं, हर फील्ड में ये एक बहुत आसानी पैदा हुई बिल्कुल, है। हर फील्ड में, जिसको जिस बिल्कुल चीज़ का शौक था उसके लिए हल्का सोशल मीडिया बाब। ने वो हल्का बाब भी पैदा कर दिया, उसके बिल्कुल चाहने वाले बिल्कुल भी पैदा हो गए और उसको एक फोरम मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा नवीद साहब, ये बताइए कि मौजूदा शायरी ने माशरे को क्या दिया है? आए रोज़ मुशायरे होते हैं, अदबी नशस्तें होती हैं, माशरों पर इन अदबी महाफिल का कोई असर है भी, या ये अच्छा, क्या समझते हैं आप? अच्छा, एक चीज़ ये देखें कि अदबी मैदान में हमारे जो आम सतह का कारी है या आम लोग हैं, उनका उनका रुझान या शौक़ बहुत कम हो गया है। अगर हम यहाँ पे अखबार में भी दे दें कि आज फलानी जगह पे मुशायरा है, तो बहुत कोई 100 में से कोई एक आध सामे जो है वो आ जाएगा कि मैंने मुशायरा सुनना है। ये मैं पूरे मजमूई तौर पे ये बता रहा हूँ। हालांकि हम मुशायरे सुनते हैं जब दूसरे ममालिक के, तो वहाँ पे अगर 10 शोरा पढ़ने वाले हैं तो 10,000 सुनने वाले हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग खुद मुशायरों का इनेकाद करते हैं, तो 10 शायर हैं तो 10 ने पढ़ना है, उन्होंने एक दूसरे को सुनना है। और यानी कि आम आदमी में वो चीज़ ख़त्म हो गई है कि वो मुशायरे सुनने आए, देखने आए, वो मुशायरे, वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। वो चीज़ अपनी जगह, लेकिन उसकी जब वीडियोज़ जो हैं वो बहुत सारे लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं, शेयरिंग भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। संजीदा शायरी की तरफ या जिसमें कोई मकसदियत है, वो भी एक हद तक मखसूस हल्का अहबाब तक पहुंचती है, और एक पैगाम की सूरत वो लोगों में वो पैगाम तकसीम भी होता है, ठीक है, और लोग सुनते भी हैं। अदब के रुझानात मैं समझ रहा हूँ बढ़ रहे हैं। अदबी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी किस वक्त आपको महसूस हुई है? मुझे खुशी बड़ा एक में इंटरेस्टिंग लगेगा आपको भी जी, कि बहुत अरसा शायरी करता रहा, कभी किसी को बताया नहीं। कुछ दोस्त कहते थे यार ये आप फजूल काम करते हो, डिस्करेज भी किया। सही है, सही है। तो 2012-13 की बात है, एक दोस्त ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नई नस्ल मुशायरे का इनेकाद किया है, तो आप अपनी कोई तख्लीक़ात भेजें, देख लेंगे आपका क्या बनता है। तो मैंने 3-4 गज़लें जो मुझे उस टाइम याद थी मैंने लिखी और बाई पोस्ट भेज दी। 2 दिन के बाद उम्मीद तो मुझे नहीं थी कि ऐसा कोई हो सकता है कि मेरा नाम भी आ जाए, बुला लें। ठीक है, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं आजकल, ताल्लुकात ज़्यादा चलते हैं। सही। तो मैंने सोचा यार मेरी गज़लें पढ़ के तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये हुआ कि 2 दिन बाद अताउल्लाह कासमी साहब, हमारे मोतबर नाम है उनका अदबी दुनिया में, उनका फ़ोन आया कि नवीद बेटे आपने आना है, आपकी सिलेक्शन हो गई है नई नस्ल मुशायरे में। तो वो मेरे लिए इसलिए खुशी का था कि मैं पहली बार मेरिट पे किसी जगह गया था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बुज़ुर्ग शुअरा किस हद तक नौजवान शायरों की रहनुमाई कर रहे हैं?
اکثر نوجوان شاعر اس نالاں ہیں، گلا کرتے ہیں کہ یار جو بزرگ شعراء ہیں وہ ہماری اس طرح رہنمائی نہیں کرتے. اپنی جگہ یہ گلے شکوے ضرور ہیں، جی اور میں نے تو زیادہ یہ حالات دیکھے ہیں، کیونکہ میں گاؤں سے نکل کر جب آیا شہر میں، اور میں نے دیکھا کہ یہاں ادبی ماحول کیا ہے، تو شروع میں آغاز میں تو میں نے بھی ایسے مسائل دیکھے. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، گروپس اتنے ادبی گروپس نہیں تھے، تنظیمیں نہیں تھیں. تو میں نے بھی بڑے دروازے کھٹکھٹائے سینئر شعراء کے کہ سیکھنا چاہتا ہوں. وقت نہیں نکال پائے میرے لیے وہ، صحیح. لیکن ایک جنون تھا. دریا اپنا راستہ بنا لیتا ہے. میں نے محنت کی، خود سے سیکھنا شروع کیا اور ٹھیک. کچھ کہنے کے قابل ہوا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ساری جو الزامات ہیں نا، ہم ایک دم سے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم وہ سینئرز پہ ڈال دیں. صحیح ہے. نوجوانوں کو ابھی بعض اوقات بالکل، ان کی بالکل. اپنی نااہلی ہوتی ہے، وہ صحیح. کم محنت کرنا چاہتے ہیں. صحیح. حالانکہ کتابیں موجود ہیں، ویب سائٹ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اب کوئی شاعری سیکھنا چاہتا ہے، اب تو ایسی ویب سائٹس آ گئی ہیں. جی بالکل ہے، بالکل ہے. وہ آپ تختی.com لکھ کے تو اپنا 2 لائنیں ڈال دیں گے، وہ تو آپ کو پورا بالکل عروج کا وہ شعر ٹھیک کر کے اگلا دے دے گا. کئی لوگ تو یہ بھی کر رہے ہیں، بالکل جی ٹھیک ہے. وہ 2 لائنیں لکھ کے ویب سائٹ میں ڈال دیتے اور ہیں. آپ کو بتا دیں کہ آپ کا یہ شعر کتنا بحر میں اور کتنے وزن میں ہے. کئی تو وہ تھوڑا سا بہت اصلاح بھی کر کے دے دیتے ہیں ادھر ادھر کر کے ٹھیک ہے. کہ یہ لیں بھائی شعر تیار ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مشینی قسم کی شاعری بھی آج کل سامنے آ رہی ہے. جس طرح مشینی سنگر آ گئے تو مشینی شاعر بھی آ گئے. بالکل. ٹھیک ہے، ٹھیک. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. بڑی اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ نوید صاحب. بہت ہمارے ناظرین نے بھی آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. ناظرین، جو قومیں ادب کو بھول جاتی ہیں وہ اپنی زبانیں بھول جاتی ہیں، اور جو قومیں اپنی زبانیں بھول جاتی ہیں تو زمانہ ان کو بھول جاتا ہے. آئندہ ہفتے کسی نئے شاعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.